ہے بے کسی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی نشریات۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ذکر مصطفیٰ ہے، اور جب اس حوالے سے ہم قرآن مجید برہان رشید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہی ہمیں ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جب اپنی توحید کو بیان کرتا ہے سورہ اخلاص، اور ناظرین سورہ اخلاص ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید خالص کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں، اگر بات وہ یہ کہتا، یہ فرماتا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو بات تو مکمل تھی۔ لیکن اللہ نے یہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ کو شامل کیا، کس طرح؟ قل کہہ کر، یہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر بھی توحید خالص، یہاں پر بھی اللہ نے قل کہہ کر ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن میں شامل کیا۔ تو کہا نا کہ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ، اور پھر کسی نے یوں کہا کہ قل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کس قدر ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند۔ تو یقیناً پورا قرآن ہی ذکر مصطفیٰ۔ الحمدللہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو حامیم دال کئی جو مادہ ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں احمد بنتا ہے، اسی حامیم دال سے محمد بنتا ہے، اسی سے حامد بنتا ہے، اسی سے محمود بنتا ہے۔ لیکن اگر حمد کی بات بھی کریں تو حمد کیا ہے؟ اگر حمد کی نسبت اللہ کی جانب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریف، تمام اوصاف اور تمام حمد و ثنا اسی کو زیبا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا حمد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد تو ساری اسی کی ہے، لیکن وہ کون سی حمد ہے جو اللہ کو مقبول ہے اور کون سی حمد ہے جو اللہ کو مردود ہے، اس کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر ہمیں اسی حمد اور حامیم دال سے رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کائنات میں جو بھی کسی کی تعریف کرتا حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی پھول کی تعریف کرتا ہے تو یقیناً پھول کو رنگ اور حسن و جمال رب نے عطا فرمایا ہے۔ کوئی اس کی خوشبو کی بات کرتا ہے تو پھولوں کو رنگ اور پھولوں کو اللہ نے خوشبو عطا فرمائی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ تعریف بھی انڈائریکٹ وے میں اللہ ہی کی تعریف کہلائے گی۔ لیکن کیا ہر تعریف ہے تو اللہ کی، لیکن کیا اس کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ تو جواب آتا نہیں۔ جو تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے اور جس میں نعت مصطفیٰ شامل کر دی جائے، جس میں ادائے مصطفیٰ ہو، جس میں سنت مصطفیٰ ہو، مقصد یہ کہ you have to completely follow the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, then Allah تبارک و تعالیٰ will accept all the praises and all the prostrations and all the dua and all these things which is called ibadah. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی یہ شان ہے کہ ہر چیز اسی کی پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب مصطفیٰ کریم کی اتباع کر کر حضور کی ادا کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ نماز بنتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب قرآن کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، تو صحابہ نے عرض کیا کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ نماز کس طرح پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ تمہیں کسی مشکل میں، کسی کمپلیکسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیچیدگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ جسٹ فالو می، میں کھڑا ہوتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا قیام بن جائے گا، میں جھکتا ہوں تم جھک جاؤ، تمہارا رکوع بن جائے گا، میں جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں، تم جھکاؤ، تمہارا سجدہ بن جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھتے جاؤ۔ اور جو میری اداؤں کو ادا کر لیتا ہے وہ اپنی نمازوں کو نماز ادا بنا لیتا ہے۔
جی ہاں ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ اللہ کو ہر حمد، ہر عبادت مقبول نہیں، عبادت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جس میں اتباع مصطفیٰ ہو، جس میں ادائے مصطفیٰ ہو، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایکشنز کو فالو کر کے جب اس انداز سے اللہ کی حمد کی جائے تب اللہ قبول کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر الف لام حامیم دال الحمد کی اگر بات کریں، جس سے قرآن کا مصحف شروع ہو رہا ہے، کتابی شکل میں قرآن شروع ہو رہا ہے، تو حامیم دال بھی ہمیں کسی اینگل سے دیکھیں تو یقیناً یہاں بھی ذکر مصطفیٰ ملتا ہے، یہاں بھی عظمت مصطفیٰ ہمیں ملتی ہے، اور حامیم دال سے محمد بنا، اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا مرتن او بعد مرہ، کہ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ کیا دنیا والے جس کی تعریف کرے؟ نہیں سر، پوری دنیا مل کر بھی چاہے اور تعریف کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ تعریف کرے تو اس کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ایک نہیں، الذی یحمد حمدا مرۃ او بعد مرہ، محمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہو۔ کس کی جانب سے؟ کیا مخلوق کی جانب؟ نہیں، خالق کی جانب سے۔ اور خالق جب تعریف کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ تعریف اور اس ذات کے ڈنکے دنیا میں و مخلوق میں نہ بجے۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرا محبوب بن گیا، اب تمہیں بھی اسے اپنا محبوب بنانا ہے، اور فرشتوں جاؤ مخلوق میں اعلان کر دو، جملہ جتنی اسپیشیز ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں انواع و اقسام کی، ان سب میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی محبوب بنا لو۔ تو معلوم ہو جب اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے تو پھر ہر جگہ اس کا ذکر بلند ہو جاتا ہے۔ اور والناس کا سین جو سورہ آخری سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الناس مصحف قرآنی کی، اس کے اگر والناس کو دیکھیں تو وہاں انسان کی بات کی گئی، اور انسان ہو یا جملہ مخلوقات ہو، یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اپنے حبیب کو انسانوں میں بھیج دیا۔ لیکن اگر کسی اور نوع انسانی یا نوع مخلوق کی انواع میں بھیجتا تو وہاں وہ مخلوق بلند ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ نے ہم پر احسان کیا تو والناس کہہ کر بھی رسول اللہ کا ذکر ہے کہ انسانوں میں سب سے اولا کون؟ تو سب کہیں گے رسول اللہ۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ تو سب کہیں گے رسول اللہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بریلی سے آواز آتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگر بات کو آگے بڑھائیں تو ہوتا ہے لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، کہ آپ کا مثل رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ انسانوں میں آپ کو اس لیے شامل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عظمت دینا چاہتا تھا۔ تو اے پیارے مصطفیٰ، یہ کوئی انسان نہ سمجھے کہ آپ ان کی طرح ہیں، نہیں، آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اس لیے کہ آپ کے سینے کو اللہ نے انوار قرآنی اور تجلیات قرآنی اور وحی الہی کی تجلیات کے لیے روشن و منور کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کی زبان کو جاری کر دیا۔ تو آپ انسانوں میں وہ انسان کامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانیت کو عظمت اور شرف مل رہا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں ہمیں ذکر مصطفیٰ کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جب سورہ علم نشرح پڑھتے ہیں تو عظیم الشان قرآن فصاحت و بلاغت سے اعلان ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب لبیب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ذکر کی بلندی کی نسبت کس کی جانب ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ یہ جو کہا نا ہم نے بلند، اس ہم میں بڑی جان ہے، اس لیے کہ ہے تو وہ ایک، لیکن جب وہ کسی اپنی عظمت اور ربوبیت کو دکھانا چاہتا ہے تو قرآن کا یہ بھی اسلوب بیان ہے کہ اللہ جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، جیسا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں پر کیا کہا؟ بے شک یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ کوئی کتنا بھی انکار کرے، ہم نے جب شاہد بنا دیا، گواہ بنا دیا، ہر واقعے پر حاضر بنا دیا، تو چاہے وہ اولین ہو چاہے وہ آخرین ہو، قیامت کے قریب لوگ ہوں،
اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پوری جمی کائنات کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے حضور فقط انسانوں کے گواہ ہے، نہیں نہیں ناظرین کرام، حضور ساری مخلوقات کے گواہ ہیں۔ ہے بے کسی نے کل انبیاء کرام کے حق میں بھی آپ ہی کی گواہی جاری ہوگی، اور کل فرشتوں کے حق میں بھی آپ کی ہی گواہی ہوگی، جنات کے حق میں بھی آپ ہی گواہ ٹھہریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا، رسول خدا کو عطا فرمایا، لہٰذا یہاں پر بھی انا جب ذکر کو بتانا تھا، یہ ذکر کون کرتا ہے اور کتنا بلند ہے، وہ کتنا بلند کیا، کہا ہم نے ذکر بلند کیا، اب ناپتے رہیے، کوئی نہیں بتا سکتا ذکر کتنا بلند ہے، کیوں؟ کرنے والی ذات لامحدود ہے، جو ناپی نہیں جا سکتی، تولی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے، لہذا ذکر اس نے بلند کیا ہے جو ذات لامحدود ہے۔ تو ناظرین کرام ذکر بھی لامحدود ہو گیا، اس لیے کہ رب لامحدود ہے، اس کا ہر عمل لامحدود ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی نہ اس نے کوئی حد بنائی ہے نہ کوئی سرحد بنائی ہے۔ تو دیوانو جھوم اٹھو نبی کا ذکر کیا کرو، پروانو جھوم اٹھو نبی کی نعت پڑھا کرو، کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے کہ ناظرین کرام آپ جتنی عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ سب رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں، مصطفیٰ کی خدا کی سنت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے اپنا ذکر خود بھی کیا، لیکن یہاں پر چونکہ اس قرآنی آیت پر بات ہو رہی ہے تو ذکر مصطفیٰ رب کی سنت ہے۔ اور کیوں رکھا اللہ نے؟ اس لیے کہ ناظرین اکرام اگر کوئی انسان یہ ذکر بلند کرتا تو جہاں جہاں انسان کی رسائی، وہاں وہاں ذکر کی بھی رسائی، وہاں وہاں تک ذکر پہنچتا، لیکن اللہ نے ذکر بلند کیا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہر جگہ، کوئی کہے گا وہاں ذکر نہیں، تو میں کہوں گا کیا وہاں خدا نہیں؟ خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ خدا ہے، تو ذکر وہ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں انسان نہ پہنچا، اللہ ہر جگہ ہے، تو وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہ ذکر فقط انسانوں میں بلند نہیں کیا، اللہ نے مطلق رکھا، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کا مطلب ایبسلیوٹ رکھا، اسپیسیفیکیشن نہیں دی اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے لیے ذکر بلند کیا، وہاں بلند کیا، نو، سب مطلق کہا، ایبسلیوٹ کہا کہ ذکر بلند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ذکر بلند کیا ہے۔ اب کوئی کہے ذکر مصطفیٰ وہاں نہیں، کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں خدا نہیں ہے۔ جب خدا ہر جگہ ہے تو ناظرین کرام ذکر محمد مصطفیٰ بھی ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے ذکر کی نسبت اللہ نے اپنی جانب فرمائی۔ اور اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ لوگ آئے، ان کا ذکر بلند ہوا، شانیں بتائی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ذکر بلند ہو گیا، ذکر ختم ہو گیا، بلند ہوا لیکن ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ لوگوں نے اپنے ذکر ہم دیکھتے ہیں کس کا بلند ہوا، جو کہ بہت اچھا رائٹر ہو اس کے ذکر بلند ہوئے، جو اچھا بادشاہ ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ان کا ذکر بلند ہوا، جو انٹلیکچوئلس ہیں ذکر ان کا بلند ہوا، کوئی سائنٹسٹ ہے ذکر ان کا بلند ہوا، دنیا میں جس نے بھی امپیکٹ ڈالا اس کا ذکر بلند ہوا۔ اور پھر لوگوں نے تو چاندی کے سکوں پر اپنے نام لکھے، لیکن ایک بادشاہ گیا دوسرا آیا تو وہ سکے تبدیل ہو گئے اور وہ ذکر ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ کسی کا کسی قوم اور کنبے کی وجہ سے ذکر بلند ہوا، لیکن حوادث زمانہ سے آہستہ آہستہ وہ ذکر بھی ختم ہو گئے۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال محمد عربی پر کہ آپ کا ذکر نہ کسی کنبے کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے، آپ کا ذکر نہ کسی بادشاہت کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے، آپ کا ذکر نہ کسی قوم کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے پیارے تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے تو تیرے رب کریم کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے۔ تو خالق جس کا ذکر بلند کر دے اس کی ذکر کی عظمتوں کا کیا کہنا، یقیناً وہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بلند کیا، روشن کیا۔ کوئی چاہے کہ پھونک مار کے سورج کو بجھا دے، نہیں بجھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی چاندنی کو رکھا، اب یہ اس کی شان ہے۔ کوئی چاہے کہ پھونک مار کر اس چاند کی چاندنی کو بجھا دے، نہیں بجھا سکتا، نیور ایور۔
اینی باڈی couldn't do، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، اس لیے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کا نور ہے، تم چاہتے ہو کہ پھونکوں سے اسے بجھا دو گے؟ ہرگز نہیں بجھا سکتے۔ لہٰذا یاد رکھ لیجئے، نہ کوئی سورج کی روشنی چھین سکا ہے، نہ چاند سے چاندنی کوئی چھین سکا ہے، نہ کوئی ہواؤں سے اس کی روانی چھین سکا ہے، نہ کوئی گل و بلبل کی طغیانی، نہ سمندروں کی طغیانی کو چھین سکا ہے، نہ گل و بلبل کی جولانی اس سے کوئی چھین سکا ہے۔ تو یقینی طور پر جب یہ نہیں کر سکا تو ذکر مصطفیٰ تو رسول اللہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کا ذکر ادنا کس طرح ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے گانا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وہ خاک تو ہو جائیں گے، جل تو جائیں گے، لیکن ذکر مصطفیٰ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ جس طرح انسان بڑھ رہے ہیں، مخلوقات بڑھ رہی، گھٹ نہیں رہی۔ جب انسان کی ابتدا ہوئی تو تھوڑے تھے، پھر بڑھے۔ آج اس پلینٹ پر، ٹھیک ہے نا، اس ارض پر، اس دنیا پر تقریباً 7 ارب سے زائد انسان موجود ہیں۔ اگر رسول اللہ کے زمانے پر دیکھیں تو عین ممکن ہے اس وقت 50 کروڑ 80 کروڑ یہ انسانوں کی تعداد ہو۔ آج 7 ارب انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ 7 billions human beings are living in this earth۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب مخلوق بڑھ رہی ہے تو ذکر مصطفیٰ مخلوق کی زبانوں پر بڑھ رہا ہے، لیکن مخلوق یہ گمان نہ کرے کہ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ حقیقت میں بلند ہے تو رب کی وجہ سے ہے، لہذا کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں پر ہے، میں آخر میں آپ کو بس اپنے علم کے مطابق بتاتا چلوں کہ اللہ نے لازم کر دیا، اذا ذکرت معی، پیارے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر تیرا ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ ذکر محمد مصطفیٰ کو کوئی مٹا سکے، کوئی ختم کر سکے۔ قرآن مجید و برہان رشید جب ہم پڑھتے ہیں تو پورا قرآن ہی ذکر محمد مصطفیٰ میں ہمیں جگہ جگہ پر نمایاں آیات نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، بس وقت ہمارا اختتام کو ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو کس طرح قرآن میں کرتا ہے۔ کبھی تلک الرسل فضل اللہ کی فضیلت والا کہتا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی اور رحمت والا کہہ کر نبی کی ذکر کو اللہ تبارک و تعالی رفعت شان عطا فرماتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ان اعطینا کل کوثر کی کثرت والا کہہ کر نبی کے ذکر کو اور عظمت شان کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ ذکر، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج دیا، اس لیے شکر کے لمحات ہے۔ ناظرین، اللہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں چوپایوں میں پیدا کر دیتا، اور اگر پیدا کر دیتا تو کس کی مجال ہے اللہ سے سوال کرے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سوال کرے گا، تم رب سے سوال نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے کسی حشرات الارض سے، مچھر اور مکھی سے پوچھا کہ تمہیں مکھی بنایا، تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں، کسی مکھی اور مچھر نے آپ کے کان میں آ کر سرگوشی نہیں۔ جس کو اللہ نے جہاں بنا دیا وہ وہیں پر موجود ہے، یہ اللہ کی خلاقیت ہے، شان خلاقیت ہے۔ تو شکر ادا کریں اس ماہ مولود میں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ تو نے ہمیں حشرات الارض میں پیدا نہیں کیا، ممیلینز میں، ریپٹائلز میں، اور اے اللہ تو نے ہمیں اسنیکس میں پیدا نہیں کیا۔ اے رب، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں غلامان محمد مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ اور شکر بالائے شکر یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں صدیقی بھی بنایا، فاروقی بھی بنایا، عثمانی بھی بنایا، اور علوی بھی بنایا، یعنی ہم حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک سب کو ماننے والا بنایا۔ تو کیا مقدر پایا، خوش ہوا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ شکر تو ہم خدا کا کرتے ہیں، لیکن بصورت ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بھی ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
ہے بے کسی